بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ کو سینٹرل ایشیا میں کچھ ایسے بیسس چاہیے جن بیسس پہ آ کے امریکہ چائنا کو کنٹین کر سکے، کیونکہ بھارت پوری طور پہ چائنا کو کنٹین کر نہیں پا رہا جو بیسکلی امریکہ چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی 2 دن پہلے ایک بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ 9th وار میں کروانا چاہتا ہوں ختم، یعنی پاکستان افغانستان کی کانفلکٹ کو انہوں نے وار کہہ دیا۔ خیر اینی ویز یہ کانفلکٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگلی بات سنیں گا، اب کل پاکستان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہاں سے ہمارے پاس یہ نیوز آ رہی تھی، پاکستان کے ڈیلیگیشن سے جو افغانستان میں ہے، وہ یہ نیوز وہاں سے رپورٹ ہو رہی تھی ہمارے پاس کہ پاکستان نے ریٹن گارنٹی مانگی ہے طالبان کی رجیم سے جو اس ٹائم کابل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف جو ٹیررسٹ گروپس ہیں پاکستان کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں، جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو میجر گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کارروائی کریں اور ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے پھر آپ کو ایک میپ بھی دکھایا تھا، جس میپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان کے اس ٹائم جو تحریک طالبان جو پاکستان جو ٹی ٹی پی کا جو ٹیررسٹ گروپ ہے اس کے میجر فیکشنز ابھی کہاں کہاں پر افغانستان میں موجود ہیں، اور پاکستان کن کن جگہوں پہ جو ہے وہ تحریک طالبان جو افغانستان کی رجیم ہے اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے، بارہا وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ یہ بار بار بارڈر کے اس پار آتے ہیں، پاکستان کے اندر ڈیپ اسٹرائک کرتے ہیں، پاکستان کے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، سی پیک کو سبوٹیچ کرتے ہیں، ایونچولی پھر پاکستان کو ریٹیلیشن کرنی پڑتی ہے، اپنے اوبویسلی اپنے ڈیفنس کے لیے پاکستان رائٹ رکھتا ہے کہ وہ ریٹیلیشن کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ پاکستان افغانستان سے جو کچھ علاقے ہیں جہاں پہ اس ٹائم تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹیررسٹ ہیں یا ڈفرنٹ جو ملیٹنٹس ہیں جو اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، کون کون سی ایسی سیف ہیونز ہیں اس ٹائم جو پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور غالباً اس ٹائم تحریک طالبان جو افغانستان ہے ٹی ٹی اے کی جو رجیم ہے اس ٹائم، وہ اس ٹائم شاید اس بات کو اب تسلیم کر چکی ہے جو ہمارے پاس اس ٹائم رپورٹس آ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ رکے گا، میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں، بہت اہم میپ ہے۔ اس میپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ساری صورتحال بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئے گی، بیکاز میں نے آپ کو یہ میپ کل بھی دکھایا تھا، میں آپ کو یہ میپ آج پھر دکھانا چاہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا، بہت شکریہ۔ Okay, there we go. And I'm just showing you a very important map of اوکے، اب یہ میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میپ کو غور سے دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں سب کو۔ اوکے، اب یہ میپ دیکھیے گا، یہ آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سارے کا سارا، اوکے، اور یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے۔ پاکستان یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہلمند میں، کندہار میں، پٹکیٹا میں، اس کے علاوہ جو کھوسٹ ہو گیا اور پٹکیا اور یہ جو اوپر کے علاقے ہیں، یہ جو میجر آپ علاقے دیکھ رہے ہیں جو یلو اس ٹائم زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، یہ جو زیادہ یلو ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ اس ٹائم ٹی ٹی اے کی پریزنس سب سے زیادہ ہے۔ ٹی ٹی اے کا مطلب کیا ہے؟ ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے، آئی ایم سوری، ٹی ٹی پی کی پریزنس جو تحریک طالبان جو پاکستان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کی جو پریزنس ہے اس ٹائم وہ ان علاقوں میں، جو علاقے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک علاقہ ہلمند ہے، ایک کندہار ہے، ایک پٹکیٹا ہے جہاں پہ پاکستان نے سکسیسفل اسٹرائک کی، کیونکہ پاکستان کے فوجیوں پر نارتھ وزیرستان میں یہاں پہ ایک کیمپ تھا، وہاں سے اسٹرائک ہوئی تھی، پہلی بات تو یہ۔ اس کے علاوہ پٹکیٹا اور کھوسٹ ہے اور اوپر 2-4 علاقے ہیں، بٹ میجر جو علاقے ہیں وہ 5 ہیں، کھوسٹ، پٹکیٹا اور کندہار اور ہلمند، یہ 5 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے پاکستان پر پے در پے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان ایونچولی ہلمند، کندہار اور ان پہ پاکستان سکسیسفل کیریڈ آؤٹ کرتا ہے اپنی اسٹرائکس۔ اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ فاٹا میں اس ٹائم، فاٹا میں نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں تو اس ٹائم آپریشن جاری ہے، فاٹا کے اندر تو پاکستان اس ٹائم آپریشن کر رہا ہے، بٹ پاکستان کی جو ڈاکٹرائن ہے ملٹری کی وہ اب چینج ہو گئی ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر پاکستان پہ اب اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ بارڈر کے اس طرف جائے گا، مطلب یہ بارڈر ہے، یہ بارڈر کی لائن ہے، تو بارڈر کی اس طرف جا کر ڈیپ انسائڈ افغانستان اٹیک کرے گا، اور اس ٹائم جو بفر زون کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی اس ٹائم جو ہے وہ کارڈز پر ہے، بٹ لیٹس سی کہ بفر زون کے بارے میں کیا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم جو ہمارے پاس سچویشن یہ آ رہی ہے کہ فی الحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سیز فائر ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹوسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ساتھ ساتھ آپ کو سٹیٹمنٹس بھی پڑھاؤں گا، ایک ٹوسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہے۔ دیکھیں، جو تحریک طالبان پاکستان کی رجیم ہے، جو اس ٹائم تحریک طالبان پاکستان کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ وہ یہ سارا پیس پروسیس سبوٹیج بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے سبوٹیج کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا جو سیف ہیونز ہیں ساری، یہ ہلمند میں ہیں، کندہار میں ہیں، کھوس میں ہے، پٹکیٹا میں ہے اور پٹیخا میں ہے، یہ جو 5 میجر پروونسز ہیں افغانستان کے جو پاکستان کے ساتھ بارڈر پہ لگتے ہیں۔ 2 پروونسز کندہار اور ہلمند جو ہیں وہ بلوچستان کے ساتھ لگتے ہیں، اور جو 3 ہیں باقی وہ فاٹا کے ساتھ لگتے ہیں جو پاکستان کا کے پی کے کا پروونس کا جو ساتھ ہے۔ اب پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ کہ
हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ग्रुप है, क्योंकि ये इस टाइम कंट्रोल में नहीं है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की। ये टीटीपी का जो ग्रुप है, याद रखिएगा, ये टीटीए के कंट्रोल में नहीं है। जब ये सारा मामला हुआ था 2021 का, तो उस टाइम ये शर्त रखी गई थी, टीटीपी ने टीटीए को ये बात कही थी, या टीटीए ने टीटीपी को ये बात कही थी कि कुछ इलाका आपका होगा, कुछ इलाका हमारा होगा, आप अपने इलाके में अपनी शरीयत नाफिज कीजिएगा, हम अपने इलाके में अपनी शरीयत नाफिज करेंगे, और फिर हम एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेंगे। ये मुआहिदा हुआ था इन दोनों आपस में, इन दोनों जो भी ग्रुप्स कह लें आप, जो भी कह लें, उस बेस पर टीटीपी ने कहा कि हम अब आपके खिलाफ सिविल वॉर नहीं करेंगे, आप अपना हुकूमत रखिए, जो भी आपकी गवर्नमेंट है, आप काबुल में या नॉर्दर्न अलायंस वाली साइड पे, नॉर्दर्न अफगानिस्तान वाली साइड पे जो भी आपने कार्रवाई डालनी है आप डालें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। बट इवेंचुअली हुआ ये कि इनके आपस में भी ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हो गए, और इस टाइम पाकिस्तान ने भी अब जब अटैक्स करना शुरू कर दिए तो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पे भी प्रेशर है कि वो जो है वो इस टाइम जो है वो आप पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करें। अब मैं अगली आपको बात बताता हूँ। अगली इस टाइम बात ये है कि जो नूर वली महसूद की बात कर रहे हैं, भारत इसको अपना हीरो कह रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के जो फौजियों को जब शहीद करता है ना, तो ये हीरो कभी भी किसी का नहीं है। जो शहीद करता है, जो इलीगली लोगों को मारता है, वो कभी भी हीरो नहीं होता। वो शायद उन लोगों का हीरो हो सकता है जो लोग पाकिस्तान पे अटैक करते हैं या किसी पर भी अटैक करते हैं, किसी मासूम जान के ऊपर हमला करना, कोई कभी किसी को हीरो बना नहीं सकता। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात मैं आपको बताऊंगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है कि पाकिस्तान ये डिसाइड कर चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान ये डिसाइड कर चुका है कि अगर सीज फायर के दौरान भी कोई अटैक होता है, जिस तरह आपने देखा कि परसों पाकिस्तान के फौजियों पर एक अटैक हुआ, पाकिस्तान के फौजी जवान 7 शहीद हुए, पाकिस्तान ने फौरन से रात के टाइम जो है वो एयर स्ट्राइक की सक्सेसफुल एक टेररिस्ट ग्रुप पर, जो कि उस टाइम मौजूद था कहाँ पर, पटखेटा प्रोविंस में मौजूद था। तो अफगानिस्तान की तरफ से ये शिकायत की गई कि आपने पीस प्रोसेस खत्म किया है। पाकिस्तान ने जवाब दिया कि देखिए, हमने सीज फायर में अमेंडमेंट की है। अब सीज फायर में अमेंडमेंट का मतलब ये है कि सीज फायर तो जारी है, मतलब बॉर्डर पे तो पाकिस्तान स्कर्मिश नहीं करा, बट जहां से अटैक होगा, जिस कैंप से, वहां पे तो पाकिस्तान अटैक करेगा। तो पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की, सीज फायर की खिलाफ वर्जी अफगानिस्तान से हुई है। यही मैं आपको बार बार बात बता रहा हूं, यही मैं आपको चीज बता रहा हूं। ये जो सीज फायर इस टाइम हुआ है, ये बड़ा फ्रेजाइल सीज फायर है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? उसकी वजह यह है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये कंट्रोल में नहीं है जो काबुल में जो ग्रुप है। तो इसलिए पाकिस्तान को मजबूरन, पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, पाकिस्तान चाहता नहीं था कि पाकिस्तान अटैक करे अफगानिस्तान में जाके, बिकॉज देखिए 2021 से लेकर 2024 का जो स्पैन है, सिंस लास्ट 4 years पाकिस्तान वाज ऑपरेटिंग इनसाइड पाकिस्तान। ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान ने इवेंचुअली अफगानिस्तान के अंदर जाके ये सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की हैं, बट पाकिस्तान का कोई मूड नहीं था। मूड ये तब बना जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए पे दर पे। आप देखें ना, पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की फौजियों पर फाटा में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, फिर आप बलूचिस्तान में देख लें, जाफर एक्सप्रेस वाला मामला देख लें, तो ये सारे मामला की वजह से जो गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर आया। इवेंचुअली दे हैव डिसाइडेड कि इनफ इज इनफ, नाउ वील अटैक, एंड वील अटैक डीप इनसाइड अफगानिस्तान, जहां पर जो भी टेररिस्ट इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ठीक ठाक उनकी ठुकाई की जाए और उनको ठीक ठाक बताया जाए कि आप पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकते। ये एक पर्सपेक्टिव है। अगली बात सुनेगा, अगली अब इस टाइम बात यह है कि ये जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने सीज फायर कर ली है लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस सीज फायर को माने। मैं फिर कह रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके कंट्रोल में नहीं है और ये अटैक कर सकते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान की तरफ से फिर एयर स्ट्राइक होगी। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो मूड है वो इस टाइम बड़ा, इस टाइम खतरनाक मूड है कि अगर आपने अटैक किया तो आपको एयर स्ट्राइक दोबारा होगी। ये जो सीज फायर की एक डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को भी अब पाकिस्तान आने वाले टाइम पे चेंज करने वाला है। मैं इसको कहता हूं सीज फायर अमेंडमेंट। सीज फायर अमेंडमेंट का ये मतलब है कि बॉर्डर पे तो सीज फायर है, अटैक सिर्फ वहां पे होगा जहां से पाकिस्तान पर या किसी भी जगह से अटैक किया जाएगा। तो आई कॉल इट सीज फायर अमेंडमेंट। खैर, एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे सारे मामले की, बिकॉज मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा था कि इस टाइम पाकिस्तान में क्या मूड है, इस टाइम अफगानिस्तान में क्या मूड है, और इस टाइम जो है वो दोहा, कतर या जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज इस टाइम इस मामले को जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या मूड चल रहा है। मैं आप लोगों को इससे पहले एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, उस पिक्चर के बाद मैं अगली बात करूंगा कि मैं पिक्चर आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूं। इस पिक्चर को आप जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 सेकंड, देयर वी गो अगेन। ओके, अब ये आप देखिएगा तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान, ये कल की तस्वीर है जब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो सीज फायर करेंगे। उस टाइम मैं जो था वो अपने नोट्स बना रहा था, इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई तो देन आई एम हियर। ये सऊदी, ये कतर के जो अल थानी साहब के रिलेटिव हैं, ये अमीर भी हैं और ये बड़ी आम पर्सनैलिटी हैं। ये साहब जो हैं ये इंटेलिजेंस में है टर्किया के, ये टर्की के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तो आप ये देखिएगा, एक तरफ टर्की है, एक तरफ कतर है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। ये कतर के अमीर हैं, ये कतर के अमीर तो नहीं है, आई एम सॉरी, ये कतर के मिनिस्टर हैं।
یہ قطر کے منسٹر ہیں اور یہ صاحب جو ہیں یہ جو ہیں صاحب یہ بیسیکلی جو ہیں لیٹ می چینج دا پین ایک سیکنڈ، یہ صاحب جو ہیں یہ ٹرکیہ کے جو ہیں یہ ٹرکیہ کے انٹیلیجنس چیف ہیں. یاد رکھیے کہ ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف آئے ہیں، کوئی عام معمولی بندہ نہیں آیا. اور یہ افغانستان کے جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر ہیں اور یہ پاکستان کے خواجہ آصف صاحب ہیں. اب اس تصویر میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ خواجہ آصف صاحب از بینگ ویری ریلیکس، اینڈ افغانستان کے جو اس ٹائم منسٹر ہیں ان کے اوپر تھوڑا بہت پریشر ہے ان کے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے سارے معاملے میں. جو فیس ایکسپریشن ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ غصہ خواجہ آصف صاحب کے بھی چہرے پر ہے اور غصہ یہاں پر بھی ہے. اور خیر ٹرکی اور اس ٹائم جو قطر ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر خوش ہے. بٹ ایز آف ناؤ بہت سارے لوگ یہ بات کریں کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ سیز فائر کنٹینیو تبھی رہے گا جب پاکستان پہ اٹیکس نہیں ہوں گے. اگر پاکستان پہ اٹیکس ہوں گے تو پھر پاکستان بھی فوراً ریٹیلیشن کا حق رکھتا ہے اور پاکستان ریٹیلیشن کرے گا اور بھرپور ریٹیلیشن کرے گا. اس لیے پاکستان نے افغانستان کو اپنی ڈاکٹرائن جو ہے وہ ابھی اس ٹائم بتا دی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا. اب یہ سارا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اگلی بہت عام امپورٹنٹ بات جس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، دیکھیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ کو بڑھائیں. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اس ٹائم ہمارے پاس کون کون سی جو ہے وہ انفارمیشن آ رہی ہے فرام قطر، فرام دوحہ اور فرام آل آف دا ہمارے جو عرب کنٹریز ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک اسٹیٹمنٹ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک اسٹیٹمنٹ میں بتانا چاہتا ہوں جو قطر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے. پھر ٹرکی نے بھی اس اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا ہے اور بہت سارے اور کنٹریز نے بھی اس اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا. یہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ بتانا چاہتا ہوں. یہ قطر کی فارن منسٹری ہے، ادھر سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا. یہ اسٹیٹمنٹ کو دیکھے گا. اب اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ میں آپ کو دکھا کیوں رہا ہوں پھر میں اگلی بات کروں گا. اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان اینڈ افغانستان ایگریز ٹو این امیڈیٹ سیز فائر ڈیورنگ اے راؤنڈ آف نیگوسیشنز ان دوحہ. یعنی پاکستان اور افغانستان نے اگری کر لیا ہے. 19 اکتوبر کو یہ جو ہے وہ سائن ہوا ہے. اگلی بات سنیں گا. A round of negotiations between the Islamic Republic of Pakistan and Afghanistan was held in Doha, mediated by the state of Qatar and the Republic of Turkey. مطلب قطر اور ترکیہ نے دونوں نے مل کے اس کو میڈیٹ کروایا. پہلے صرف قطر کی بات ہو رہی تھی بٹ یہ ٹرکی ہے اور یہ قطر ہے. ان دونوں نے مل کے ان دونوں کی جو ہے وہ ایک طرح سے صلح کرائی ہے یا معاملات کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی عام امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک سیکنڈ میں پین آن کر لوں. یس اوکے. اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ during the negotiations the two sides agreed to an immediate ceasefire and establishment of mechanism to consolidate lasting peace and stability between the two countries. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. جو میں پچھلے تقریباً 10 منٹ سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں. اب اس پوائنٹ کے مطابق دونوں کنٹریز نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے اور وہ ایک طرح سے سیز فائر کریں گے. لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سیز فائر ہوا یہ کس کے درمیان ہوا ہے، اس کو سمجھے گا. یہ سیز فائر ہوا ہے دا گورنمنٹ آف پاکستان جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے اور جو طالبان کی تحریک طالبان افغانستان کی حکومت جو کابل میں بیٹھی ہے. اس سیز فائر میں طالبان نہیں شامل. یہ ایک ایسا کنفیوژن لوگوں کو اس ٹائم آ رہا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. دوبارہ سمجھیے گا. دیکھیں پاکستان کا جو طالبان کی گورنمنٹ اس ٹائم افغانستان میں بیٹھی ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس سے اس لیے پرابلم نہیں ہے بیکاز آبویسلی وہ ان کا اپنا ملک ہے، اپنی جگہ ہے، وہ جو مرضی کریں. پاکستان نے جو بھی اٹیکس بھی کیے ہیں، جو اسٹرائکس بھی کیے ہیں، وہ صرف تحریک طالبان پاکستان کے اوپر اسٹرائکس کی ہیں جو پاکستان پر اٹیک کریں. پہلی بات تو یہ. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیز فائر دو گروپس، ایک گروپ ہے افغانستان میں یا گورنمنٹ آپ کہہ لیں یا رجیم کہہ لیں جو کابل میں بیٹھی ہے تحریک طالبان افغانستان، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے. اس میں تحریک طالبان پاکستان شامل نہیں ہے اور تحریک طالبان پاکستان میں نے آپ کو 10 منٹ پہلے کیا بتایا کہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو دس کین بی اے سیز فائر بٹوین ٹو فورسز بٹ اس سیز فائر میں تحریک طالبان شامل نہیں ہے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ سیز فائر بڑا فریجائل ہے اور آنے والے ٹائم پہ اگر اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان پہ تو obviously we all know that کہ اس میں سے 95 یا 98% اٹیکس تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اٹیکس ہوتے ہیں اور پھر پاکستان کو ایونچولی ریٹیلیٹ کرنا ہوگا، سکسیسفلی ان کو ٹھیک ٹھاک فارغ کرنا ہوگا. جو پاکستان کے فوجی شہید ہوں گے تو ریٹیلیشن تو ہوگی. تو اس میں ایک بات طے ہے کہ افغانستان کو پاکستان ہٹ نہیں کرے گا اور افغانستان کی جو رجیم کابل میں بیٹھی ہے وہ بھی پاکستان کو ہٹ نہیں کرے گی. تو یہ ایک بات طے ہے. لیکن وی کین ناٹ سے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ کیسے اس چیز کو سوچ رہے ہیں بیکاز اس ساری گیم میں وہ شامل نہیں ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں تحریک طالبان پاکستان جو اس ٹائم بیٹھا ہوا افغانستان میں، جو سارے ٹیررسٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی
افغانستان کی جو حکومت ہے اس حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ ان کی بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارا اپنی شریعت ہے، ہمارے اپنے لاز ہیں، یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس لیے ان کو وہ علاقہ دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ہلمند پٹکیٹا اور یہ سارا جو ہے وہ کندہار کا علاقہ۔ اگلی بات سنیے گا، اگلی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ سنیے گا، وہ اسی دوحہ پیس پروسیس کی بات ہے۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اب ایک سیکنڈ میں آپ کو موبائل پہ ہی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ پہلی بات تو میں نے دکھا دی، سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ یہ ہے، سیکنڈ اسٹیٹمنٹ یہ جو میں نے بلیک والا جو ہے وہ میں نے بریکٹ بنائی ہے، سیکنڈ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ the two parties also agreed to hold up follow up meetings in the coming days to ensure the sustainability of the ceasefire and verify its implementation in a reliable and sustainable manner, thus contributing to achieving security and stability in both countries۔ اگلی بات یہ ہے